کیا پسند کا نکاح کر سکتے ہیں؟ تو سنو جلسہ میں آنے والوں، پسند کی شادی کرنا بالکل جائز ہے، بلکہ شادی پسند کی ہی ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ اب سنیں، قرآن میں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں سے تم نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں۔ کس سے نکاح کرو؟ جو تمہیں، زور سے بولے، جو تمہیں، مگر طریقہ غلط ہے آج کا، وہ طریقہ میں آپ نے بتانا ہے مجھے۔ بڑے منہ میں لڈو کھلنے لگے یہ بات سن کے تو کہ پسند کی شادی تو ثواب ہے۔ ہنس رہے ہیں، ہاں منہ میں لڈو گھل رہے ہیں کہ اب تو مزہ آ گیا، مگر سنیں، پسند کی جائز ہے مگر غنڈہ گردی کی جائز نہیں ہے، وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ پسند کا مطلب کیا وہ سنیں آپ۔ پسند کا مطلب یہ نہیں ہے فیس بک پہ پسند آئی تو رشتہ بھیج رہا ہو، واٹس ایپ پہ پسند آئی تو واٹس ایپ پہ رشتہ بھیج دیا، بازار میں پسند آئی تو بازار میں کہہ دیا، شادی میں پسند آئی تو کسی کی شادی میں ہی کہہ دیا۔ نہ، یہ طریقہ نہیں ہے پسند کا مطلب، نہ، جہاں پارا وہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، جہاں ملا آئی لو یو، نہ، یہ طریقہ نہیں ہے۔ ارے یار، انگلش کا لفظ ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس کا معنی یہی تو ہے، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ بازار میں کہنے کا نہیں ہے، فیس بک پہ کہنے کا نہیں ہے۔ یہ جو فیس بک پہ کہہ رہا، غنڈہ گردی کر رہا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں، غلط۔ قرآن نے حکم دیا جو پسند آئے نکاح کرو، مگر کیسے کرو؟ ایسے تھوڑی کرو جیسے تو کرتا پھر رہا، نہ، طریقہ یہ ہے، اگر کہیں رشتہ آپ کو پسند ہے، چاہے لڑکی یا لڑکا، دونوں میں سے کوئی بھی، تو طریقہ یہ ہے کہ اس لڑکی سے بات نہ کی جائے، طریقہ یہ ہے اس لڑکے سے بات نہ کی جائے، طریقہ یہ ہے پتہ لگایا جائے اس کے بڑے کون ہیں، اپنے بڑوں کے درمیان بات رکھی جائے اور اپنے بڑوں کے ذریعے اس کے بڑوں پر پیغام بھیجا جائے۔ یہ طریقہ ہے، اپنے بڑوں کے ذریعے اس کے بڑوں پہ، سن لیں آپ، اس کے بڑوں پہ پیغام بھیجا جائے کہ ہم آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں، ہم آپ کے بیٹے کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ توجہ کے ساتھ، یہ جو تو کر رہا فیس بک پہ حرام، یہ جو کر رہا واٹس ایپ پہ حرام، یہ جو انسٹاگرام پہ چل رہا ہے، یہ جو تیری عشق اور معاشق چل رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ پسند کا مطلب یہ ہے کہ جائز طریقے سے بڑے لوگوں کے درمیان میں بات رکھ کے عزت کے ساتھ رشتہ بھیج دو، اور جب رشتہ بھیجو تو دو باتیں ہیں، یا تو رشتہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ دو ہی باتیں ہوں گی، ارے تیسری تو نہیں ہوگی نا، یا تو وہ قبول ہوگا یا قبول، اگر قبول ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، تو نے مجھے یہ رشتہ عطا کیا۔ اور اگر قبول نہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ قبول ہو ہی جائے، وہ منع بھی کر سکتا ہے، تو چوہے کی دوا ہاتھ پہ لے کے نہ پھرنا، میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، کتنے مرے پھر، ان کو تو یہ کہو کھا ہی لے پہلے تو، اگر نہ ہوا نہ رشتہ تو مرنے کی دھمکیاں بڑی دے رہے میاں، مر جائیں گے، رشتہ وہی ہوگا، اور تیرے باپ کے ہاتھ میں نہیں رشتہ کرنا، اللہ پاک کے ہاتھ میں رشتے کرانا۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ نے روحوں کے رشتے بنا دیے ہیں، جہاں رشتہ ہونا ہوتا ہے وہاں ہو کے رہتا ہے، اور جو نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر تو بھکسے سے کرا لے، میاں سے کرا لے، ڈوری کرا لے، گنڈے کرا لے، مت پھروا لے، جادو کرا لے، ٹونے کرا لے، نہیں ہونا، حقیقت بتا رہا ہوں، نہیں ہونا۔ اگر جادو ٹونے سے رشتہ ہو جاتا، میری بات غلط ہے، اگر خالی بھکسوں کے کہنے سے رشتہ ہو جاتا تو سب لوگ بھائی ایم پی ایم ایل او سے رشتے کر لیتے، بات ہے کہ نہیں ہے؟ میرے عزیز، رشتے قسمتوں سے ہوتے ہیں، ہاں کوشش کو دخل ہے، دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، زہر کی پڑیا کی دھمکی دے کے نہ مانگ، مسجد میں جا کے اللہ سے مانگ، ذرا کہہ دینا سبحان اللہ۔ او یہ غنڈہ گردی سے نہ مانگ، نانا دہشت گردی سے نہ مانگ، بلکہ جیسے زلیخا نے یوسف کو مانگا ویسے مانگ۔
بتاتا ہوں، پڑھیں سورہ یوسف یار، پڑھیں سورہ یوسف. حضرت زلیخا نے جب تھک گئی یوسف کو مانگ مانگ کے اور نہ ملے یوسف. توجہ کریں، نیند تو نہیں آ رہی نا؟ اچھا دولہا صاحب کہاں؟ دولہا صاحب ادھر ہے، سو گئے. اچھا مہندی لگ رہی ہے دولہا کے. اللہ اکبر، ہم نے تعریف زیادہ کر دی. دولہا صاحب بھی ہوتے تو آج کی یہ کانفرنس جو ہے نا یہ یادگار ہے. ہاں تو دولہا صاحب کو بھی ہونا چاہیے تھا اور دولہا کے دوستوں کو بھی ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ آج کی تقریر میں نے بڑے دل سے کر لی. اور اب تو میں جو بھی بول رہا ہوں وہ ایکسٹرا بول رہا ہوں، اوور ٹائم بول رہا ہوں. بس میں نے تو تقریر چاہوں تو ابھی بند کر دوں، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ سن لیں. حضرت زلیخا نے پاور دکھا کے یوسف کو مانگا، عزیز مصر کی بیوی ہوں یوسف، جو میں کہوں کر. یوسف نے کہا نو. کہا میرے پاس پاور ہے، کہا میرے پاس خدا ہے، میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس اللہ کی طاقت ہے. کہ یوسف اکیلے ہو، تنہا ہو، کیا کر سکو گے؟ زلیخا کا مقابلہ نہ کر سکو گے. زلیخا حاصل کرنے چاہتی ہے، آسانی سے حاصل ہو جاؤ. کہا زلیخا یہ تمہاری طاقت نہیں کہ تم یوسف کو حاصل کر سکو. کیا ہوا؟ آپ نے سنا 7 تالوں میں بند کیا، حاصل نہ کر سکی. خریدا، حاصل نہ کر سکی. مصر کی عورتوں نے، قرآن کہتا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھ کاٹ لیے مگر حاصل نہ کر سکی. اور سنیں، جب حاصل نہ کر سکی پھر کیا کیا؟ تہمت لگائی، 12 سال قید خانے میں ڈالا. سب آپ کے سامنے پڑھیں سورہ یوسف. 12 سال کی قید کے بعد زلیخا یوسف کو حاصل نہ کر سکی. بتانا چاہتا ہوں کہ غنڈہ گردی سے، طاقت سے، اوباش پنے سے، آپ چاہتے ہو غنڈہ گردی سے، حرام خوری سے، دھمکیاں دے کے رشتہ حاصل کر لو، ڈوری سے، گنڈے سے، تعویذ سے، مت پھروانے سے، جادو سے، ٹونے سے، بکسے سے، میاں سے، بابا سے، آبا سے آپ رشتہ حاصل کر لو. نہیں، زلیخا نے کیا نہیں کیا تھا؟ 12 سال کی قید با مشقت، لیکن یوسف نہ مل سکے. توجہ کرنا. یوسف نہ مل سکے، ہاتھ کٹے، یوسف نہ مل سکے، تہمت لگائی، یوسف نہ مل سکے، 7 تالوں میں قید کیا، یوسف نہ مل سکے، یوسف کو خریدا گیا، یوسف نہ مل سکے. زلیخا کی بینائی چلی گئی، مانگتے مانگتے بڑھاپا آ گیا مگر یوسف نہ ملے. ایک دن بڑھاپے میں بینائی چلی گئی، اپنے دل سے بولی زلیخا اپنے خداؤں سے تو بہت مانگا مگر میرے خداؤں نے یوسف کو نہ دیا. لاؤ آج یوسف کے خدا سے یوسف کو مانگ کے دیکھتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، اپنوں سے تو بہت مانگا مگر اپنوں نے تو نہ دیا. لاؤ آج یوسف کے خدا سے یوسف کو مانگتے ہیں، جس خدا کی عبادت یوسف کرتا تھا. اور لوگوں ذرا غور کرو، بڑا زبردست انہوں نے نظم میں کیا کیا کہتے چلے گئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کو یاد کرنے کے لیے بڑی محنت لگتی ہے بھائی، ایسا نہیں ہے آپ نے سن کے ہوا میں اڑا دیا، بڑی محنت لگتی ہے. ہاں، قدر کیا کرو فنکاروں کی. شاعر ملک ہندوستان شان عرب مراد آبادی نے بڑے اچھے کلام پیش کیے، آپ نے سنا الحمدللہ. بالخصوص طریقے سے کلام اعلیٰ حضرت انہوں نے پڑھا، میری طبیعت خوش ہو گئی. اور کلام اعلیٰ حضرت کا تو جواب ہی نہیں. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ممبر شریف پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر آدمی اپنے میدان کا ماہر ہے. بے شک. کوئی خطابت میں، کوئی امامت میں، کوئی تدریس میں، کوئی تقریر میں، سب کی فنکاریاں، سب کے میدان الگ الگ ہیں. الحمدللہ. اللہ سبوں کے کاموں میں خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میں آپ کے سامنے حاضر آیا آج اس شادی خانہ آبادی کے حسین موقع پر. میں دولہا کو، دلہن کو مبارکباد پیش کروں گا اور ان کے اہل خانہ کو کہ اللہ تعالیٰ ان کی شادی میں خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین. اور یہ شادی ایسی شادی بن جائے کہ ان کے گھر میں اللہ رحمتوں کے پھول برسائے. سبحان اللہ. آمین. اور شادی اگر صحیح طریقے سے ہو، سنت کے مطابق ہو، تو پھر اللہ کی رحمتوں کے پھول برستے ہیں. اللہ سلامت رکھے. آمین. بہت مبارکباد کے مستحق ہیں یہ
صاحب خانہ اور بالخصوص طریقے سے نوشا کہ انہوں نے اس پرفتن دور میں بھی سب کو لات مار کے بالائے طاق رکھ کے اور اپنے دل کی نفس کی نہیں مانی، بلکہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی محبت میں آج خوشی کے موقع پہ محفل رسول سجا ڈالی۔ بے شک بے شک بے شک۔ اللہ سلامت رکھے۔ آمین۔ آج میں اپنی اس تقریر میں کئی اہم باتیں بتاؤں گا جو سلگتے ہوئے مسائل ہیں، جی لیکن بتاؤں گا میں، سنیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ بالخصوص طریقے سے آج میں یہ بتاؤں گا پسند کی شادی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، سلگتا ہوا مسئلہ ہے۔ جی پسند کی شادی کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ کہیں کوئی رشتہ پسند ہے تو وہ رشتہ مانگا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ بتاؤں گا۔ دوسرا ایک مسئلہ یہ ہے، یہ بتلاؤں گا کہ شادی کا پیغام لڑکے والوں کو بھیجنا چاہیے یا لڑکی والوں کو۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی ہماری برادری میں تو آتا ہے رشتہ لڑکوں کا، کچھ کہتے ہیں ہماری برادریوں میں لڑکیوں کا آتا ہے، جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، وہ نہیں بھیجے گا، وہ ادھر نہیں بھیجے گا، ہمارے ہاں کوئی آئے گا تو ہم رشتہ قبول کریں گے۔ وہ بھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کروں گا، یہ اہم مسائل ہیں۔ اور آپ کو خاص طریقے سے یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر شادی سنت رسول کے آئینے میں کی جائے، سنت کے دائرے میں کی جائے، تو اس کے مرتے دم تک اور مرنے کے بعد فائدے کیا ہوتے ہیں۔ جی اور یہ بھی بتلاؤں گا کہ شادی سنت رسول کے دائرے سے نکل کے باہر کی جائے، خرافات کے ساتھ کی جائے، شیطانی حرکتوں کے ساتھ کی جائے، لہو و لعب، اوباش پنا، ٹپوری پنا، چھپری پنے سے کی جائے تو اس کی نقصانات کیا ہوتے ہیں، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس پر میری تقریر کا دائرہ رہے گا۔ یہ چند مسائل جو ٹاپک میں نے بتایا انشاءاللہ اپنی تقریر میں رکھوں گا۔ ابھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ سنیں کہ نہیں سنیں، اور کوئی بھی مسئلہ اس میں کبھی بھی شروع میں، درمیان میں، لاسٹ میں کبھی بھی بیان ہو سکتا ہے، تو آپ نے یہ سب سننا ہے۔ سمجھ گئے میں نے کیا بولنا ہے؟ یہ میں نے آپ کے سامنے اپنا پورا مختصر اور میں نے موٹا موٹا ہیڈ لائن آپ کے سامنے بتا دیا کہ میری تقریر کی ہیڈ لائن یہ ہے۔ اور آج نوجوانوں کا مجمع زیادہ ہے، اس لیے تقریر نوجوانوں سے تعلق بھی رکھتی ہے۔ جی سمجھ رہے ہیں آپ سماعت کریں گے، سنیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ بڑا اچھا آپ سن رہے ہیں۔ جی حضرات، قرآن نے فرمایا کہ آپ نکاح کرو، حکم دیا نکاح کا، 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو، اور اگر یہ تمہیں خطرہ ہو کہ ہم انصاف نہ کر سکیں گے تو ایک ہی پہ اکتفا کرو۔ یہ قرآن کا جو حکم ہے یہ نہیں ہے کہ ایسا کرنا ہی ہے، جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ یار ہم انصاف نہ کر سکیں گے 2 بیویوں کے درمیان، تو پھر ایک ہی پہ اکتفا کرو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ یہ میری آیت کا، تلاوت کردہ آیت کا مفہوم تھا۔ اب تقریر میں شروع کر رہا ہوں۔ اب سنیں، ایک بار کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلی بات، یہاں سے میری تقریر اب شروع۔ رشتہ بھیجنا کس کو چاہیے؟ رشتہ بھیجنا کس کو چاہیے؟ پہلا زمانہ ہی اچھا تھا۔ لوگ کہتے ہیں یار پہلے زمانے کے لوگ کیسے جیتے ہوں گے؟ پہلے زمانے میں اتنی فیسلٹی نہیں تھی تو اتنی خرافاتیں بھی نہیں تھی۔ بے شک۔ اگر فیسلٹی نہیں تھی تو خرافاتیں بھی نہیں تھیں۔ آج اتنی فیسلٹی ہونے کے بعد مرض زیادہ ہے، ٹینشن زیادہ ہے۔ جی کیوں؟ خرافات زیادہ ہے۔ بے شک۔ پہلے لوگوں میں کھانا مختصر تھا،
سادہ کھانا تھا, صحتیں اچھی تھی. کیوں؟ ٹینشن نہیں تھی. روزانہ گھی کھلاؤ, مرغ مسلم کھلاؤ, ٹینشنیں پیچھا نہ چھوڑیں تو آپ کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتے. جی یہ بات حقیقت ہے. پہلے اگر شادیوں کی آپ بات کریں تو لڑکی دیکھنے کی بات کر رہے ہیں. لڑکے کو پتا نہیں لڑکی کیسی ہے, لڑکے کے باپ کو پتا نہیں, ماں کو پتا نہیں, بہن کو پتا نہیں, گھر والے کو پتا نہیں, پورے خاندان کو پتا نہیں. جی خلیفہ گیا اور جا کے رشتہ کرایا. یہ چاچا لوگ بیٹھے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ حضرت یہ صحیح بول رہے ہیں کہ غلط بول رہے ہیں. خلیفے کرتے تھے رشتہ, خلیفے. خلیفہ جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ نہیں جانتے. یہ نئے لڑکے شاید نہیں جان رہے ہو. جو پہلے داڑھی مونچھ بناتے تھے ان کو خلیفہ کہتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب تو یہ بال بری کی دکانیں چل رہی ہیں, سیلون چل رہے ہیں. پہلے یہ سیلون نہیں تھے. جی ایک اس طرح سے 75 کی بنا دیا کرتا تھا. کیوں؟ غلط ہے میری بات؟ دیکھو غلط نہیں کہتے ہم, بات حقیقت ہے. وہ بھی لکڑی کا اس طرح. ہاں حقیقت ہے. اب تو بھائی ایک سے ایک کئی, اور جب بھی بیماریاں اتنی ہیں, جب بھی اتنی بیماریاں ہیں, ایک سے ایک کی حجامت بن رہی ہے, پھر بھی بیماریاں, پھر بھی کیٹانو آ رہے ہیں. اور پہلے تو ایک سے ہی اسے تیز کیا, وہ چمڑے کا کچھ ہوتا تھا اور اسی سے بنا دی. یہ بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا کام تھا, اس پر یہ منترالے تھا رشتہ کرانے کا کہ تو رشتہ کرا دے. وہ کسی سے جا کے کہہ دیا کرتا تھا, چودھری صاحب, نمبردار صاحب, پردھان صاحب, مکھیا صاحب, تمہارے بیٹے کے لیے فلاں جگہ ایک بیٹی ہے, اس کی لڑکی ہے, ٹھیک ہے وہ رشتہ, کیا آپ کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہے, تمہیں بڑھیا لگا؟ ہاں ٹھیک لگا, جاؤ ہماری طرف سے ہاں کہہ دو. لو میاں کہہ دی ہاں, لو میاں ہو گیا رشتہ. یہ تھا پرانا رشتہ. لوگ ساری ٹینشنیں ختم ہے. آج تو خالی رشتوں میں میریج ہال بک کیے جا رہے ہیں. خالی رشتوں میں اتنے مہمان آ رہے ہیں کہ میریج ہال پور ڈال رہے ہیں. میری بات غلط تو نہیں ہے؟ آج ہی میرے ایک دوست کا فون آیا, اس نے کہا, میں نے کہا کئی دن سے غائب, تو بولے حضرت بہن کا رشتہ چڑھایا. میں نے کہا اتنے مصروف؟ بولے حضرت میریج ہال میں, رشتہ میریج ہال میں چڑھا. مجھے بتائیں رشتہ جبکہ نکاح نہیں ہے, شادی نہیں ہے, ابھی دو لوگوں کا بندھن نہیں بنا ہے, خالی رشتہ منگنی ہوئی ہے, خالی رسم ادا کی گئی ہے, اس کے لیے ہوٹل بک کیا گیا, اس کے لیے سینکڑوں مہمان آئے, سینکڑوں رشتہ دار آئے, لڑکی والے کی طرف سے کچھ, لڑکے والے کی طرف سے کچھ. مجھے بتاؤ جب رشتوں کا حال یہ ہے تو ابھی شادی تو باقی ہے. اللہ اکبر. ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مجھے بتائیں ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یار ایک خلیفہ جا کر کے, ایک تمہارا اعلی کار بن کے, اس نے جا کر کے ہاں کہہ دی, اور ہاں کہہ دی رشتہ ہو گیا. یار لڑکی ابھی دیکھی نہیں گئی ہے, مجھے بتاؤ لڑکی کیسی کلر کی ہے, اس کی ہائٹ کتنی ہے, ابھی دیکھی نہیں گئی ہے. کتنے سیدھے لوگ تھے, کتنے بھولے لوگ تھے, کتنے شریف لوگ تھے کہ وہ یار اس پر ہاں کر کے, اور ہاں کر دیا تو پھر نہ بھی نہیں کرتے تھے. جی اگر پھر کسی نے کوئی بات بتلائی بھی تو پھر نہ بھی نہیں کرتے, کہتے بھائی زبان دے دی یار. بے شک. کیا کہتی؟ زبان دے دی بھائی. او بھائی وہ جو بتائی تھی خلیفہ نے وہ ویسی نہیں ہے لڑکی, وہی ویسی نہیں ہے. کہا جیسی بتائی تھی اگر ویسی بھی نہیں ہے تب بھی یار ہم نے تو زبان دے دی یار. اللہ اکبر. جبکہ کوئی بھی اس نے ابھی ناشتہ نہیں کیا ہے, اس کے گھر کھانا نہیں کھایا ہے, ابھی گھوڑا جھولا نہیں لیا ہے, لیکن قربان جاؤ یار ان کی زبانوں پر, کیا ان کی زبانیں تھی, زبان دے دی تو دے دی, بیٹی کو اپنا کہہ دیا تو کہہ دیا, اب نکاح ہوگا تو ہو کے رہے گا. جی واہ 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 ماشاء اللہ. تو 5 لاکھ کا رشتہ چڑھ گیا, خوب کھا لیے مرغ مسلم, اس کے بعد بھی اگر ذرا سی بات کسی نے کہہ دی تو رشتہ ختم کر دیتا ہے. اور پھر منہ اٹھا کے کہتا ہوں میں مسلمان ہوں, شرم نہیں آتی یار. مسلمان نے تو زبان دے دیتا ہے نا, تو خدا کی قسم پھر وہ اپنی زبان سے پلٹتا نہیں ہے. دے دی زبان تو دے دی زبان. بے شک بے شک. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آج میں بتاؤں گا تاریخ کے آئینے میں, آج میں آپ کو بتاؤں گا. شادی دولت کا نام ہے ہی نہیں. جی
شادی مال کا نام نہیں ہے، بے شک شادی جوڑے کا نام نہیں ہے، شادی کھانے کا نام نہیں ہے، نہ دو دلوں کے ملن کا نام شادی ہے۔ بے شک اور جب وہ دل نکاح کے بندھن میں بندھ جائیں اور جب وہ دونوں دل ایک دوسرے سے راضی اور خوش ہوں تو خدا کی قسم پھر یہ رشتے چلتے ہیں، خوشبوئیں آتی ہیں۔ لیکن جن رشتوں میں لالچ ہو، جن رشتوں میں امیدیں ہوں، جن رشتوں میں توقعات ہوں، اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، ان رشتوں سے کبھی خوشبو نہیں آتی، اللہ وہ رشتے کبھی نہیں چلتے۔ رشتے وہی چلتے ہیں جن رشتوں میں خدا کی قسم وفا ہو۔ بے شک بے شک اگر میں نے آپ سے یہ توقع رکھ لی ہے کہ آپ مجھے مرغا کھلائیں گے، آپ مجھے بکرا کھلائیں گے اور آپ نہ کھلا سکے، میں ناراض ہو جاؤں گا۔ میں نے امید رکھی ہوئی تھی، آج امید ہے یہ ملے گا وہ ملے گا، نہیں ملا تو ناراضگیاں۔ اللہ اکبر ہائے ہائے ہائے۔ اور ایک بات اور سنیں، آج مزہ آئے گا، آپ سنیں، سن کے جائیں۔ جتنے میں نے موضوع بتائے تھے انشاءاللہ سب پہ بول کے جاؤں گا۔ انشاءاللہ ہاں، آپ اگر اچھے سے سنیں گے تو تھوڑا اور بیداری سے اس سے بتا دوں گا تفصیل سے، اور نہیں سنیں گے تو میں اتنے موضوع 5 منٹ میں بھی سمیٹ سکتا ہوں۔ اسی کو تو خطابت کہتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، ہاں اسی کو خطابت کہتے ہیں۔ اگر آپ کہیں 5 منٹ میں اور آپ کہیں تو 1.5 گھنٹہ بھی اس پہ بولوں گا میں انشاءاللہ۔ جہاں شادی وہاں لالچ نہیں نا، اگر لالچ کے ساتھ شادی کی تو اس شادی میں خدا کی قسم خوشیاں آئیں گی نہیں۔ اگر شادی اچھے سے ہو گئی جی تو شادی کے بعد پھر جھگڑے ہوں گے، یہ تو ملا ہی نہیں تھا، یہ تو ملا ہی نہیں تھا، یہ تو ملا ہی نہیں تھا۔ اور جب پہلے ہی سوچو گے یار میں نے شادی مال کے اوپر نہیں کی ہے، میں نے تو یہ کی ہے کہ میری بیوی اچھی مل جائے، مطیع و فرما بردار مل جائے، بات ہی ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر رشتہ اچھے گھر میں ہو جانا تو پہلے ہی حساب لگا کر رکھ لیتا، بہت مالدار ہیں اتنا تو ملے گئی، یار وہ مالدار ہے تو حساب کیوں لگا رہا بھائی؟ بیٹا بات سمجھنے کی ہے، میری جو باتیں ہوتی ہیں نا کوئی چٹکلا نہیں ہے یہ، کل کو یہ چینل والے کھیکھی لگا دیں تو میری ساری تقریر کا مزہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کے کام اچھے ہیں چینل والوں کے، یہ اپنے چینلوں کے ذریعے لوگوں کو تقریر پہنچاتے ہیں، اس سے وہ اصلاح حاصل کرتے ہیں، لیکن کھیکھی نہ لگایا کریں تاکہ ثواب آپ کو بھی ملے۔ اچھی نیت ہونا چاہیے، کھیکھی کا مقصد تو صرف ویوز لانا ہے۔ بھائی وہ امیر ہے تو نے کیوں حساب لگایا؟ اس نے بیٹی کا وعدہ کیا ہے تجھ سے، بے شک اپنے کاروبار دینے کا وعدہ نہیں کیا، اپنی پراپرٹی تیرے نام کرنے کا وعدہ نہیں کیا اس نے، سچائی تو نے رشتہ اس کی بیٹی سے کیا ہے۔ اے خبردار، اے بات نہیں، اے موبائل والے ادھر سے کیا فوٹو کھینچ رہا، یہ کم چل رہے ہیں، کتنا میگا پکسل ہے تیرا، اس سے زیادہ یہ کیمرے چل رہے ہیں، بند کر اسے۔ یار مجھے غصہ لگتی ہے، دیکھو میں اتنی اچھی تقریر کر رہا ہوں اور یہ جو تقریریں جو ہے نا یہ کی جاتی ہیں، یہ نہیں کہ میں رٹی آنکھیں میچ کے میں بولنا شروع کر دوں، نہ یہ میں کر رہا ہوں، ابھی کر رہا ہوں، میں صوفے پہ آنے سے پہلے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ تقریر کرنا مجھے، سن لیجیے ابھی کر رہا ہوں، یہ باخدا نہیں سوچا تھا میں، بالکل بھی ابھی کر رہا ہوں یہ، اور اب بھی آپ ادھر ادھر رہیں گے تو میں نہیں کر سکوں گا۔ میری کتاب آپ ہیں، آپ کے چہرے پڑھ رہا ہوں اور میں بول رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں اور بول رہا ہوں، سنیں آپ، یہ میرے خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے پھر بھی محبت سے سننے، ان کا شکریہ۔ او بھائی تو نے رشتہ کیا ہے تو تو نے رشتہ مال سے کیا تھا کہ بیٹی سے؟ جی تو جواب ملے گا مفتی صاحب بیٹی سے۔ تو میں نے کہا نگاہ بیٹی پہ ہونی چاہیے تھی، مال پہ کیوں رکھی؟ بے شک بے شک بے شک نگاہ بیٹی پہ ہونی چاہیے تھی، اور اگر اس نے بیٹی تجھے نہ دی ہوتی تو تیرا شکوہ بجا تھا کہ اس نے بیٹی کو نہیں دیا۔ یار بیٹی سے رشتہ کیا، اس نے بیٹی تو تجھے دے دی نا، اور ایسے دے دی کہ اذن لایا گیا، 2 گواہوں کی موجودگی میں لایا گیا، بیٹی نے کہہ دیا میں راضی ہوں، اپنے آپ کو اتنے مہر کے بدلے میں اپنے شوہر کے حوالے کرتی ہوں۔ واہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، سنت مصطفیٰ، ماشاءاللہ خدا کی قسم دل روتا ہے نوجوانوں، یار کتنے دل دکھا ہو گئے یار، اللہ کی قسم بیٹی والا مسکرا کے سب کچھ کر دیتا ہے لیکن اندر سے دل دکھتا ہے اس کا، یار
دکھتا ہے. میری بھی بیٹیاں ہوں گی, کل کو میں بھی شادی کروں گا, میری بہنیں ہیں, آپ کی بھی بہنیں ہوں گی. دل دکھتا ہے یار, دکھتا ہے یار دل. باخدا نہ کرو یار ایسا. یار جو کھلا دیا اس نے, جو دے دیا, کہو یار سبحان اللہ, تو نے بہت دیا. سب سے قیمتی چیز تو نے اپنے جگر کا ٹکڑا مجھے دے دیا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات بتاؤں یار, میں ایک بات, تم کبھی ایک بکرا پالنا, ٹھیک ہے, قربانی کے موقع پر جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے یا بیچ دیتے ہیں, گھر کے بچے روتے ہیں. کیوں روتے ہیں یار؟ ہم نے بڑے پیار سے پالا تھا, اب وہ جا رہا ہے, روتے ہیں یار. میں نے بچوں کو دیکھا ہے کہ گھر کا اگر کوئی جانور پلا ہوا بیچ دو نا تو چھوٹے بچے روتے, کہتے تم نے کیوں بیچ دیا, ہمارا گھر سونا ہو گیا. یار ایک جانور اگر گھر سے چلا جائے تو خدا کی قسم روتے ہیں یار, یہ تو جگر کا ٹکڑا انسان کی بچی بیٹی ہے یار. مجھے بتاؤ جب اس نے ودا کیا ہوگا, اس باپ کو یقین ہے کہ آج ڈولی نکلی ہے, اس گھر میں اب بیٹی کبھی نہیں آئے گی, آئے گی بطور مہمان آئے گی, لیکن اب اس گھر سے اس کا کوئی ناتا نہیں, چلی گئی. جب آئے گی 2 دن کے لیے آئے گی, 4 دن کے لیے آئے گی, مہمان بن کے آئے گی, لیکن میری بیٹی کا جو ڈولا اٹھا ہے, جنازہ اٹھے گا, لیکن اب اس گھر کی کبھی نہیں ہوگی. یہ اللہ اکبر. جنازہ اٹھ جاتا لیکن اس گھر کی کبھی نہیں ہوتی, وہ اس گھر کی ہوتی ہے. حد یہ ہے لوگوں, شریعت تو شریعت, آدھار کارڈ میں بھی باپ کی ولدیت ہٹا کے شوہر کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اب تک وہ بنت فلا تھی, لیکن جس دن ڈولا نکلا اس دن آدھار کارڈ میں بنت فلا نہیں بلکہ فلا کی پتنی ہو جاتی ہے. اور کیا دے گا یار تمہیں, وہ کیا دے گا مجھے بتائیں, کتنا پیار کیا ہوگا اس بیٹی سے. اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو, جلسے میں آنے والوں, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, بیٹے کبھی اپنے باپ سے اور ماں سے اتنی محبت نہیں کر سکتے جتنی بیٹیاں محبت کرتی ہیں. بے شک. میں ٹنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں, زندہ باد زندہ باد زندہ اس باد. بات میں کوئی ذرہ برابر میرا نہیں دکھا سکتا. جتنا بھائی سے بہن محبت کرتی ہے اتنا بھائی سے بھائی محبت نہیں کرتا. سچائی ہے, سچائی ہے. واہ 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 واہ. آپ کہیں گے مفتی صاحب کوئی پروف, تو گلفام بغیر پروف کے نہیں بولتا. کبھی اپنے سگے بھائی کا ایک بالش زمین دبا کے دیکھ لینا, مقدمہ کر دے گا, پنچایت پہ پنچایت کرے گا, پوری دنیا میں کہے گا میرا بھائی بے ایمان ہے, میرا بھائی ڈکیت ہے, میرے بھائی نے میری دکان مار لی, میرے بھائی نے میری ایک بالشت مار لی. مگر جلسے میں آنے والوں, سینے پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے بتانا, تیرے باپ کے مال میں تیری بہن کا بھی حصہ شریعت نے رکھا تھا, لیکن جب اس کا ڈولا نکلا سارا حصہ تجھے دے دیا. آج تک کبھی نہیں کہا میرا بھائی بے ایمان ہے. اگر کسی بہن نے کہا ہو تو مجھے بتائے. جس دن اپنے پیا کے ڈولے میں بیٹھی, گھر بھی تجھے دے کے چلی گئی, باپ کی زمین بھی تجھے دے کے چلی گئی, باپ کا پلاٹ بھی تجھے بخش کے چلی گئی, باپ کی دکانیں بھی تجھے دے دیا, جبکہ اس کا حق ہے دینا چاہیے, تو نے نہیں دیا, اس کا حق مارا. لیکن اللہ کی قسم کبھی نہیں کہا میرا بھائی بے ایمان ہے, میرا بھائی غاصب ہے, کبھی نہیں کہا میرے میکے والوں نے میرا مال مارا ہے, بلکہ حقیقت تو یہ ہے سب کچھ تجھے دے کے چلی گئی. زمین تجھے دے دیا, گھر تجھے دے دیا, دکان تجھے دے دیا, جائیداد تجھے دے دیا, پیا کے ڈولے میں گئی. اگر کسی نے بھائی کی برائی کری تو خدا کی قسم شوہر سے بھی لڑ جاتی ہے. خبردار میرے بھائی کو برا نہ کہنا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کبھی بھائی کی مار کے دیکھنا, اتنی زمین دیکھنا کبھی. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اپنے بھائی کا کبھی مار کے دیکھنا کوئی حق. دیکھو کیسے تمہارے خلاف مقدمے کر دے گا. لیکن یار بہن نہیں کرتی, بڑا پیار کرتی ہے, یقیناً پیار کرتی ہے, اور جب تک جیتی ہے نہ ہو بہت پیار کرتی ہے اپنے مائکے والوں سے. اس لیے بہنوں سے رشتے اور ناطے نہ توڑا کرو کبھی بھی. ماں باپ مر بھی جائیں نا تو ان کے گھر میں آنا جانا نہ چھوڑا کرو. اگر بہنوں کو خوش رکھو گے تو ماں باپ کی روحیں قبروں میں خوش ہو جائیں گی. یار جب وہ پیار کرنے والی بیٹی کا ڈولا نکلا ہوگا, بولو بھائی کا دل نہ پھٹا ہوگا. غور کریں یار. ایک سعودی کے لیے 2 سال کمانے کے لیے جاتا ہے بندہ, یار ایئرپورٹ تک روتے ہیں لوگ, وہ خود بھی روتا ہے. جب کو پتا 2 سال کے بعد پھر آ جاؤں گا. میں نے تو حج کرنے
کرتے ہوئے جب لوگ جاتے ہیں نا حج کرنے کے لیے 40 دن کے لیے جاتے ہیں تب روتے ہوئے جاتے ہیں یار. پتا ہے کہ اچھی جگہ جا رہے ہیں یار ہے نا پھر بھی رو لیتے ہیں کیونکہ اپنے چھوٹ رہے ہیں. ہمیشہ کے لیے نہیں چھوٹ رہے ہیں 40 دن کے لیے چھوٹ رہے ہیں. اگر جگر گردہ ہے تو سنیں یار ہمیشہ کے لیے نہیں اونلی 40 دن کے لیے مگر پھر بھی روتا ہے. 2 سال کے لیے جاتا پھر بھی روتا ہے. بیٹوں سے زیادہ پیار کرنے والی آج بیٹی ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے. بولو باپ کے دل ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوا ہوگا نہ پھٹا ہوگا پھٹا ہوگا. آج ضرورت تھی مرہم لگانے کی. آج ضرورت یہ تھی آج یہ نہ کہتا کہ کھانا میری بارات کو اچھا نہ ملا. کاش آج یہ نہ کہتا کہ میرے جہیز میں یہ کمی رہ گئی. کاش آج یہ نہ کہا ہوتا کہ تم نے میری بارات کی خاطر تواضع نہ کی. کاش آج یہ نہ کہا ہوتا کہ تم نے جہیز میں کمی کر دی. کاش آج تو نے کمیاں نہ گنائی ہوتی. جب بیٹی ودا ہو رہی تھی دولہا یا دولہا کا باپ یا دولہا کا بھائی بیٹی کے بھائیوں کو اکٹھا کرتا اس کے باپ کو اکٹھا کرتا اور اکٹھا کر کے کہتا یہ آج تمہاری بیٹی تھی میرے گھر کی بہو بننے جا رہی ہے. میں وعدہ کرتا ہوں یہاں سے باپ کا پیار چھوڑ کے جا رہی ہے وہاں میں اسے باپ کا پیار دوں گا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت مفتی محمد گلفام صاحب قبلہ رام پوری ماشاءاللہ کبھی ماشاءاللہ. یار اس کا دل رکھا ہوتا جب بیٹی ودا ہو رہی تھی نا تو بیٹی کے باپ سے ملے ہوتے اس کے بھائیوں سے ملے ہوتے اور کہا ہوتا پریشان نہ ہونا آج تمہاری بہن ودا ہو کے جا رہی ہے لیکن کہہ دیتے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تمہاری بہن کو کبھی میری طرف سے تکلیف نہ ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ یار کبھی تو اس کا دل رکھا ہوتا لیکن ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی تو کھانا بھی اچھا نہیں ملا ہے. ہائے ہائے کہاں چلا گیا. پھر تم جنت کے طلبگار ہو پھر تم چاہتے ہو جنت ملے. اور جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو اور جلسے میں آنے والوں کان کھول کے سنو. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں مکہ کا پہلا نکاح پیغمبر اسلام کا. ذرا کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صاحب شریعت مالک جنت صاحب شفاعت محبوب خدا سیاح لامکا محبوب کبریا مالک کون و مکا. ذرا بولو نا یار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلا نکاح قربان جائیں یار قربان جائیں ایمان تازہ ہو جائے گا. پہلا نکاح پڑھ رہا ہوں میں لیجئے سنیے. پہلا نکاح آپ شادیاں کرتے ہیں اور شادیاں کر کے پھر کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور پھر جنت کے طلبگار. سن امی عائشہ کی حدیث روایت کرتی ہیں نبی نے فرمایا شب معراج میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کسی کا ٹوٹا ہوا دل اگر کوئی رکھ لے گا تو میں اسے بے حساب و کتاب کے جنت عطا کر دوں گا. سبحان اللہ. امی عائشہ روایت کرتی ہیں. اور سن لیں 100 سال تک سجدے کرے اور کسی مومن کا اگر کوئی دل توڑ دے تو سجدے منہ پہ مار دیے جائیں گے. اور سنیں مومن کی پہچان ہی میرے آقا نے بتائی. مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مومنین محفوظ رہیں. بے شک مومن ہی وہ ہے. مولا خلیلی صاحب مومن ہی وہ ہے جس کی ہاتھ سے اور جس کے زبان سے دوسرے مومنین محفوظ رہے. مومن ہی وہ ہے. یہ نہیں کہا جو نمازیں پڑھ رہا نا حج کر رہا نا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مومن محفوظ رہے وہ ہے مومن. تمہاری زبان سے محفوظ ہے مومن نہیں ہے محفوظ. بیٹی ودا کر رہا ہے اور اوپر سے کہہ دیا یہ نہیں وہ نہیں دل پھٹ جائے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اور جلسے میں آنے والوں آؤ دیکھو پیغمبر اسلام کی عمر پاک 25 سال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے سال ہے 25 سال 25 سال. اسی سال کعبے کی تعمیر ہوئی ہے. سبحان اللہ. اسی سال 8ویں تعمیر کعبے کی ہوئی ہے. میرے نبی نے اپنے کاندھے پہ لالا کے پتھر جناب ابو طالب کے ساتھ کعبے کی دیواروں میں لگائے. بے شک اسی درمیان جھگڑا ہو گیا میں ادھر نہیں جاتا نبی نے صلح فرما دی جھگڑے کی. صلح بھی ایسی ہوئی پورے مکہ کے لوگ کہہ رہے تھے واہ محمد آپ کے ہاتھ اس قابل ہیں بوسے دے دے آپ کی زبان اس قابل ہے کہ بوسے دے دے. جو معاملہ مقدمہ کسی کی عدالت میں نہ سلجھے وہ محمد عربی کی عدالت میں سلجھ جاتا ہے. اللہ اللہ. نبی کی شہرت دور دور تک ہو گئی. لوگوں دور دور تک
محمد عربی لاجواب ہیں, عبداللہ کے بیٹے لاجواب ہیں, آمینہ کے لال لاجواب ہیں, ابو طالب کے بھتیجے لاجواب ہیں, عبد المطلب کے پوتے لاجواب ہیں, لاجواب ہیں, لاجواب ہیں, لاجواب ہیں, جواب ہے. واہ 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 واہ. لاجواب, ہاں کیا بات. لاجواب ہے. بے شک. اچھا شادی جو ہوتی ہے نا, دل کا میلان ہے. بے شک. جدھر دل زیادہ مائل ہوتا ہے, اگر ادھر شادی ہونا تو امید ہے کہ رشتے بنے رہیں گے. اب ذرا سنیں, یہ خبر اڑتے 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 خویلد کی بیٹی تک پہنچی. خویلد کی بیٹی تک, نام خدیجہ ہے. سبحان اللہ, ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ. مکے کی سب سے بڑی امیر ہے. لیجیے صاحب, مکے کی سب سے بڑی امیر ہے. ان سے زیادہ امیر کوئی ہے ہی نہیں, اتنی امیر ہے. ان کا تجارت کا مال جب مکہ سے نکلتا تو یمن تک ان کے شہرے تھے, نام تھے کہ خدیجہ سے بڑا کوئی بزنس مین ہے ہی نہیں. اللہ اللہ. خویلد کی بیٹی نے سنا محمد عربی لاجواب لاجواب لاجواب. بے شک. کہا جب لاجواب ہیں تو خدیجہ نے مال نہیں دیکھا, نامہ اعمال دیکھا. واہ واہ واہ. سنا ہے مکہ میں نوجوان ہے لاجواب ہے. سبحان اللہ. ارے زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اچھا بے ہوش لڑکی والے بھی ہیں آج کل, یہ بھی میں بتاؤں گا. جی. اگر لڑکی والوں کو بتا دو فلاں لڑکا بڑا شریف ہے, نمازی ہے, نیک ہے, چہرے پہ داڑھی بھی ہے, چوری نہیں کرتا, جھوٹ نہیں بولتا, بہت بڑھیا لمیٹڈ انکم ہے, تو کہا نہیں یہ والا نہیں چلے گا. جوا کھیلتا ہو, چاہے بیئر پیتا ہو, مگر کماتا لاکھوں میں ہو, بنگلہ ہو, کوٹی ہو, گاڑی بڑی ہو. میں صحیح بتا رہا ہوں, میں تقریر کرتے کرتے 15 سال ہو گئے. یہ میری تقریروں میں سنا ہوگا کہ اگر کوئی چھوٹا سا ڈپلوما کر لینا پیشاب چیک کرنے کا, اس کے رشتے پہلے آئیں گے. 15 سال کا مفتی بیٹھا ہو تو اس کا رشتہ نہیں آئے گا. وہ ڈاکٹر بن گیا نا. یہ کہہ چکا ہوں میں, وہ بات حقیقت ہے, یہ بات حقیقت ہے. لڑکی والے بھی بے ہوش کم نہیں ہیں, وہ بھی رشتہ دیکھنے نکل رہے ہیں. تو خنڈے سے مطلب نہیں ہے, شرابی سے مطلب نہیں ہے, جواری سے مطلب نہیں ہے, ٹپوری سے مطلب نہیں ہے, وباس سے مطلب نہیں ہے, چاہے سود کا لیتا ہو مگر مالدار ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر مال سے سکون ملے تو پھر میرے بھائی مالدار بلڈ پریشر کی گولیاں نہ کھائیں. راتوں کو نیند کم نیند مالداروں کو آتی ہے. نیند کی گولیاں زیادہ تر مالداری کھا کے سوتے ہیں, رکشا والا تو تھک کے سو جاتا ہے. واہ 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 واہ. حقیقت بات ہے. اگر مال سے سکون ہو تو پھر رکشا والے کو گولیاں کھانا چاہیے نیند کی, مالدار کو نہیں. مگر میرے عزیزو, دماغ کے ڈاکٹر کے پاس چلے جانا, دل کے ڈاکٹر کے پاس چلے جانا. امیر زیادہ ہوں گے, غریب کم ہوں گے. بے شک بے شک. ہائے ہائے, گولیوں کی کہاں نو بتا رہی ہے, ان کی تو تھکاوٹ ہی ان کو نیند لا لیتی ہے. جی جی. اللہ اللہ. تو یہ بھی بے ہوش کم نہیں ہے, انہیں اگر صحیح رشتہ بتا دو تو نہیں پسند آ رہا ہے. اور میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, امیری غریبی اللہ کے ہاتھ میں. ہو سکتا ہے لڑکا صحیح شریف دیکھ کے اگر اپنی بیٹی دے دو گے تو تمہاری بیٹی اگرچہ بہت زیادہ ہائی فائی جہازوں میں نہ گھومے گی, لیکن خدا کی قسم تیری بیٹی کبھی چوکی تھانے میں بھی کھڑی نظر نہیں آئے گی. بہت اچھی بات, بہت اچھا ذہن دے رہے ہیں مفتی صاحب, ضرورت ہے. بہت اچھا ذہن, یہ بھی کان کھول کر کے سن لے. اگر جہاز اور ایئرپورٹ میں تیری بیٹی نظر نہیں آئے گی اس لیے کہ تیرا دماد غریب ہے, میں مانتا ہوں, تیرا دماد پہ زیادہ پیسہ نہیں, فلائٹوں میں گھما سکے, ایئرپورٹ میں گھما سکے, سیر کرا سکے, مانتا ہوں, مگر تیری بیٹی کہیں کورٹ میں نظر نہیں آئے گی, کچہری میں نظر نہیں آئے گی, عدالتوں کے چکر لگاتی نظر نہیں آئے گی, کہیں تھانے اور پولیس اسٹیشن پہ بھی تیری بیٹی نظر نہیں آئے گی. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات, ضرورت ہے. ماشاءاللہ انشاءاللہ میرا وعدہ ہے. بہت اچھا ذہن, بہت اچھا. انشاءاللہ میرا وعدہ ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں, اس وقت مولویوں کی تعداد کم نہیں ہے, بہت زیادہ, ہر گاؤں میں مولوی بہت ہیں, کثرت. لیکن سب سے کم مولویوں کے جھگڑے لے لینا. اگر بیوی ستاتی بھی ہے تو مولوی برداشت کر لیتا ہے, یار 4 لوگ سنیں گے, اپنی بے عزتی ہوگی, ہٹاؤ ختم کرو یار. جی. کوئی زیادہ ہی نلائقی پن پہ اترا تو میں کہہ نہیں سکتا. سمجھ رہے ہیں.
ایک مولانا صاحب ہیں, ان کا بیان ہے, بولے 2 بیویاں ہیں حضرت, جب دونوں زیادہ لڑتی ہیں تو میں 20 دن کا 1 مہینے کا سوٹ کیس پیک کرتا ہوں, نکل جاتا ہوں, دونوں کی عقل ٹھیک ہو جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے, دونوں معافی مانگ کے کہتی ہیں حضرت اب آ جائیں, اور اب جو ہے کوئی کسی سے کچھ نہیں کہے گا, میں نکل جاتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. تو دیکھیے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بج رہی ہے, دونوں ہاتھ سے بج رہی ہے. جی لڑکے والے تو ظلم کر ہی رہے, مگر لڑکیوں والوں کا یہ ظلم ہے کہ وہ جب داماد دیکھے تو پہلے شریف, بے شک, نیک, غلام رسول. آہا, ہو سکتا ہے کہ تیری بیٹی کے قدم پڑھیں تو اللہ اس کے نصیبے سے اسے امیر ہی دے دے. ماشاء اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. واہ پہلا واہ رشتہ واہ. پیش کر رہا ہوں صاحب, جی اپنی تقریر کے عنوان کا پہلا رشتہ ذرا غور کریں. جناب خدیجہ نے جب میرے نبی کے قصے سنے, ظاہری طور پہ میرے نبی کے گھر میں 1 ہفتے تک چولہا نہیں جلتا تھا. اللہ اکبر, اللہ ظاہری اکبر. طور پر بتا رہا ہوں, ویسے تو میرے نبی چاہتے تو سونا چاندی کے پہاڑ ساتھ چلتے, ساری کائنات کو کھلائے. کوئی اٹھ کر نہیں جائے گا بھائی دیکھو یار غلط بات ہے, کہیں بھی نہ جائیں. اگر کسی کو حاجت ہے تو واش روم ادھر ہے, ادھر جائے, ادھر نہ جائے. گلفام ادھر ہے. ہاں ادھر نہ جائے. اچھا آپ صحیح بتائیے, میری تقریر میں مزہ نہیں آ رہا آپ کو؟ مکمل. دیکھو میں ایک ایسا واحد خطیب ہوں, یقین ماننا آپ مجھ سے 40 دن تک تقریریں کرائیں, اور اگر میں چاہوں کہ 40 دن نہیں سے نہیں کرنا تو الحمدللہ روزانہ نہیں, الحمدللہ. ایسا مسئلہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں. بہت اچھا, واہ واہ واہ. اپنے استادوں کی جو ہم نے جوتیاں سیدھی کی ہیں نا, الحمدللہ ان کا کرم ہے, یہ ان کا کرم ہے, انہوں نے اتنا پلا دیا ہے, اتنا پلا دیا ہے. ایک گاؤں میں 76 تقریریں کر کے آئے, اور 77ویں تقریر ہو گئی تو بھیڑ اور زیادہ ہوئے گی. اگر وہی ریپیٹ کر کے آئیں تو لوگ سنیں گے؟ کیوں سنیں گے؟ نہیں سنیں گے. آپ سنیں, اور آپ سنیں گے تو انشاءاللہ ذہن بنا رہے گا, نئی سے نئی بات آئے گی. نہیں سنیں گے تو پھر میں سمیٹ لوں گا. آپ سنیں, میں نے تو آواز بھی سادہ کرا دی بالکل تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. ابھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ کسی کو ہے میرے نوجوان, غلط بات ہے. دیکھو آج جو تقریر ہو رہی ہے نا وہ آپ سے ریلیٹڈ ہو رہی ہے. شادیاں کیسی سب کی ہونی ہے, اور جس کی ہو گئی ان کے بچوں کی ہونی ہے سب کی. پہلا رشتہ سنے, جناب خدیجہ کو پتا چلا محمد عربی عبداللہ کے بیٹے, ابو طالب کے پوتے, ابو طالب کے بھتیجے عبد المطلب کے پوتے. لاجواب ہیں, بولتے ہیں تو سچ, تولتے ہیں تو برابر, وعدہ کرتے ہیں تو خلاف نہیں کرتے, امانت دے دو تو خیانت نہیں کرتے. سبحان اللہ. یہ چیزیں دیکھنی ہیں. اگر یہ چیزیں آج کے آدمی کے اندر ہو تو رشتہ نہیں کرے گا. کیا کہا ملا جی ہے, ملا جی کے ساتھ نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہائے ہائے, میرے نبی نے کیا صداقت سکھائی ہے یار, قربان جائیں, قربان جائیں. جناب خدیجہ کو پتا چلا محمد عربی سے بڑا کوئی صادق نہیں, وفادار نہیں, سچا نہیں, ان سے بڑا کوئی امانت دار نہیں, اور خدیجہ سے بڑا کوئی مالدار نہیں. واہ 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 واہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. یار بڑا فرق ہے. ظاہری طور پہ ادھر فاقے, میں نے آپ سے پہلے کہا میرے نبی کے گھر میں ظاہری طور پر بتایا, میں نے یہ جملہ نوٹ کرے, میں ظاہری بار بار بول رہا ہوں. قید کرو. کوئی یہ نہ کہہ دے کہ صاحب نبی کو غریب کہہ دیا. میں جانتا ہوں کہ وہ شہنشاہ کونوں مکان ہے. بے شک, بے شک, بے شک. واہ 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 واہ. رب ہے موتی یہ ہے قاسم, دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں. بے شک, بے شک. خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, جو ملا تم سے ملا, تم پہ کروڑوں درود. یار ہم نے تو اس کارخانے کی گھٹی پی ہے جس کارخانے میں یہ گھٹی بنا کے ہم جیسے غلاموں کو پلا دی گئی. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, جشن شادی خانہ آبادی زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. واہ 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 واہ. ظاہری طور پر, کیا بات ہے, ماشاء اللہ. ظاہری طور پر. واہ 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 واہ. اور بھائی ظاہری دیکھا جاتا, اندر کا بعد میں دیکھا جاتا. پہلے تو ظاہری دیکھتا آدمی, فتوا بھی ظاہر پہ لگتا ہے, حکم بھی ظاہر پہ لگتا ہے. بے شک, بے شک. اگر مولوی کے پاس جاؤ گے تو جو ظاہر ہوگا اس پر مولوی حکم لگا دے گا, جی کیونکہ حکم بھی اسی پر ہے.
تو ظاہری طور پر ادھر ایک ایک ہفتے کے چولہا نہیں جلا، کپڑوں میں پہبند، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بز میں ہدایت، لوگوں ذرا غور کرو، ادھر ایک ایک ہفتے کے فاقے، چولہا نہیں جلا، ادھر مکہ کی سب سے امیر خاتون، اللہ اکبر اللہ اکبر. ہائے 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 ہائے. جب پتہ چلا محمد عربی لاجواب ہے تو جناب خدیجہ کی شادی تو ہو گئی تھی لیکن شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور دوسرے نکاح کی اجازت اسلام نے دی ہے. سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ. اسلام نے دی ہے. اپنی طرف سے پیغام بھیج دیا اگر محمد عربی قبول کریں تو جناب خدیجہ کا رشتہ ہے. سبحان اللہ. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے نبی کی بارگاہ میں رشتہ پیش کیا گیا. او لوگوں کان کھول کر کے سنو، یہ کہنا کہ ہمارے ہاں لڑکیوں کا رشتہ گھر پہ آتا ہے یا یہ کہنا کہ لڑکوں کا رشتہ گھر پہ آتا ہے، یہ غلط ہے. میرے نبی کی بارگاہ میں رشتہ آیا بھی ہے اور میرے نبی نے رشتہ بھیجا بھی ہے. دونوں چیزیں ہیں. میرے نبی نے خود سے بھی رشتے کی پیشکش کی کہ میں رشتہ کرنے کے لیے تیار ہوں، نکاح کرنے کے لیے، اور میرے نبی سے بھی پیشکش کی گئی کہ آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ بوڑھا کر لیا، بیٹے کو بوڑھی کر لی بیٹی، ہم نہیں بھیجیں گے رشتہ. کیوں؟ ہمارے خاندان میں ہماری برادری میں تو آتا ہے اور نہ آیا تو بوڑھی کر لے گا، نہیں آیا تو بوڑھا کر لے گا. اگر رشتہ پسند ہے تو خاندان کی پرمپرا کو ٹھوکر مار، رشتہ بھیج دے. کیا کر دو؟ رشتہ. یہ نہ دیکھو آیا ہے کہ نہیں آیا، نہ، دونوں ثابت ہے. نبی کی بارگاہ میں آیا بھی رشتہ اور نبی نے خود سے بھی پیشکش کی. سبحان اللہ. تو یہ کبھی نہ کہیں کہ میرے یہاں آتا ہے کہ میرے یہاں جاتا نہ. اور دوسرا مسئلہ اور سن لیں. اچھا اسے تھوڑی آگے بتلاؤں گا. پسند والا مین ہے، مین کیا پسند کی شادی کر سکتے ہیں؟ یہ مین ہے. بعد میں ابھی سنیں، میرے نبی کے پاس جب رشتہ آیا، ظاہری طور پر ادھر امیری ہے، ادھر ایک ہفتے تک چولہا نہیں جلتا، بڑا ظاہری فرق ہے. میرے کریم مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا لیکن میرے نبی کی نظر اللہ کی قسم خدیجہ کے مال پہ نہیں تھی بلکہ حضرت خدیجہ کی پاک دامنی اور ان کے نامہ اعمال پہ نظر ہے. خدیجہ جیسی نیک خاتون ملنا مکے میں مشکل ہے. اور جلسہ میں آنے والوں کان کھول کر کے سنو، میرے کریم مصطفیٰ نے ذرہ برابر بھی مال پہ نظر نہیں ڈالی. کوئی نہیں بتا سکتا تاریخ اسلام میں کہ جب خدیجہ کا رشتہ پیش کیا گیا تو نبی نے جواب میں یہ کہا ہو کہ یہ بتائیں کہ ادھر سے جہیز میں کیا ملے گا. نا 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 ہائے 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 قربان جائیں. جبکہ سب سے امیر ہیں. ایک وقت ایسا تھا پورے مکہ میں فاقہ قحط پڑ گیا، جناب خدیجہ نے اپنی طرف سے سب کے چولہے جلا دیے. ہائے ہائے ذرا بول دو نا سبحان اللہ. میرے نبی کی بارگاہ میں جب رشتہ پہنچا تو جلسے میں آنے والوں رشتہ، تو مشورہ کس سے ہوا؟ چاچا ابو طالب سے مشورہ ہو رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابو طالب نبی کے والد محترم وصال کر گئے ہیں، حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا. تو کون ہے؟ حضرت ابو طالب. جناب ابو طالب کے ساتھ مشورہ ہو رہا ہے. جب مشورہ ہوا تو یہ لوگوں کان کھول کر کے سنو، کان کھول کر کے سنو. مصطفیٰ کی بارگاہ میں رشتہ آیا، پیغام آیا، میرے نبی نے قبول فرما لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ. کیا کر لیا؟ ہو گیا قبول. اور قبول ہونے کے بعد جلسے میں آنے والوں کتنی ہائی فائی شادی ہو سن لیں. ادھر سے جناب خدیجہ کے چچا شامل ہوئے نکاح میں، ادھر سے میرے نبی کے چچا ابو طالب شامل ہوئے نکاح میں، اور نکاح کا خطبہ ہی جناب ابو طالب نے پڑھا. نکاح کا خطبہ ہی جناب ابو طالب نے پڑھا. لو میاں نکاح ہو گیا، کوئی جہیز نہیں، کوئی مال نہیں.
جب ادھر سے کچھ مانگا نہ گیا ادھر سے کچھ دیا نہ گیا، خدا کی قسم خدا کی قسم مصطفیٰ تو لاجواب ہے مگر امی خدیجہ بھی لاجواب ہے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے پاس بہت مال ہے۔ کہا محمد کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں، تمہاری دولت کی ضرورت نہیں، تمہارے درہم و دینار کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے خلوص کی ضرورت ہے۔ لوگوں ذرا غور کرو، امی خدیجہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے جب آپ کو پا لیا، میرے آقا جب میں نے آپ کو پا لیا تو اب نہ مال کی ضرورت ہے، اب نہ پیسے کی ضرورت ہے، اب نہ درہم کی ضرورت ہے، اب نہ دینار کی ضرورت ہے، اب نہ تجارت کی ضرورت ہے۔ جب مجھے سب کچھ مل گیا تو یہ تو فروعی معاملہ ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا اب دل میں آپ ہے، اب دماغ میں آپ ہے، یا رسول اللہ خیالوں میں آپ ہے، یا رسول اللہ اب زبان پہ آپ ہے، میری خلوت میں آپ ہے، میری جلوت میں آپ ہے، یا رسول اللہ خدیجہ سارا مال اسلام کے لیے قربان کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن شادی خانہ آبادی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اپنا مال امی خدیجہ نے اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ بے شک جتنا اسلام کو فائدہ امی خدیجہ کے مال سے ہوا اتنا کسی کے مال سے نہ ہوا، سارا مال قربان کر دیا اور اپنے کپڑوں میں پہمن تک لگا کے پہنے۔ اللہ اکبر۔ خود جناب امی خدیجہ کی بیٹی نے، کون؟ مالک جنت، سبحان اللہ، جنتی عورتوں کی سردارہ، خود کی بیٹی۔ کس کی بیٹی؟ جس کی تجارت کا حال یہ تھا کہ جب یمن کے لیے قافلہ نکلتا تو اگلا اونٹ یمن میں ہوتا، پچھلا اونٹ مکہ میں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اس کی سگی بیٹی فاطمۃ الزہرا، لوگوں اگر جگر و گردہ رکھتے ہو تو سن لو، اس کی سگی بیٹی فاطمۃ الزہرا چادر میں 72 پہمد لگا کے پہنا ہے۔ حضرت فاطمہ تم نے تو سنا ہوگا نا، چادر میں 72 پہمد لگا کے پہنا، پھر وہ مال کہاں گیا جو تھا اتنا؟ سب اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ہائے 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 ہائے۔ اور سنو یار، اگر جگر رکھتے ہو تو سن لو یار، امی عائشہ کہتی ہیں، نبی کی پیاری دوسری بیوی کہتی ہیں کہ جس دن میرے آقا کا وصال ہوا، جس دن دنیا سے تشریف لے گئے، امی عائشہ کہتی ہیں میرے گھر میں اتنا بھی تیل نہیں تھا کہ میں اپنے گھر میں چراغ جلا لیتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اتنا بھی تیل نہیں تھا کہ میں چراغ جلا لیتی۔ کب کی بات کر رہی ہیں؟ جب میرے آقا ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے کے گئے۔ ہائے ہائے، ہمارا سب کچھ جہیز پہ آ کے رک گیا، منگنیاں ٹوٹ رہی ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں صرف جہیزوں کے اوپر، اور پھر ہم یار منہ تان کے کہتے مسلمان۔ شرم آتی ہے یار، شرم آتی ہے مسلمان ہو کے اور یہ عمل۔ ہائے ہائے یار، قربان جاؤ، سیرت کا مطالعہ کرو، پڑھو یار نبی کی سیرت، سنیں یار۔ ایک بات تو میں نے بتا دی کہ رشتے کے لیے آپ یہ نہ کرو، آئے گا آپ کو اگر کہیں رشتہ لگے تو آپ خود سے رشتہ بھیج دو، قبول ہو یا نہ وہ الگ بات ہے۔ اور سنیں یار، مکہ کے اندر نہ جب زیادہ ظلم ہوا میرے نبی پر، زیادہ ستم کے پہاڑ توڑے گئے، تو ایک رات نبی نے ہجرت کر لیا۔ وہ واقعہ بتانا مقصد ہے، ہجرت ہو گئی، مدینہ طیبہ پہنچ گئے، پیچھے پیچھے صحابہ بھی مدینہ پہنچ گئے، کچھ نبی کے پیچھے فوراً چلے گئے، بعد میں ایک کے بعد دیگرے دھیرے 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 دھیرے، اور کچھ یہاں مکہ میں رہ گئے۔ اور جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو، غور کرو، پیارے آقا کے پیچھے پیچھے سارے صحابہ کہاں جانے؟ مدینہ پاک۔ کچھ یہاں بھی رہ گئے، توجہ کریں، کچھ یہاں بھی رہ گئے۔ کتنوں کا ایسا ہوا کہ بیوی مکہ میں رہ گئی، شوہر مدینہ چلے گئے۔ ایسا بھی ہوا، ایسا بھی ہوا، جیسا موقع پڑا، چونکہ وہاں گھات لگائی جا رہی تھی، مسلمانوں کو مارنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ان کو پکڑا جا رہا تھا۔ ایک صحابی ابو سلمہ، یہ نبی کے پیچھے پیچھے ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے گئے، سبحان اللہ۔ ان کی بیوی ام سلمہ یہ مکہ میں رہ گئی، ام سلمہ مکہ میں رہ گئی۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ہے سلمہ،
یہ ابھی دودھ پینے کا زمانہ اس بچے کا، اور یہ ماں کے ساتھ مکہ میں رہ گیا، مصطفیٰ کے ساتھ۔ لوگوں ذرا غور کرو، صحابہ مدینے میں، ابو سلمہ شوہر مدینے میں، ام سلمہ بیوی مکہ میں، اور دودھ پیتا بچہ وہ بھی مکہ میں، مگر یار شوہر ہوتا ہے۔ لوگوں بیوی کو شوہر کی یاد آتی ہے، چونکہ شوہر کی شفقتیں یاد آتی ہیں، شوہر کا پیار یاد آتا ہے، ہر موڑ پہ شوہر یاد آتا ہے۔ اور جلسے میں آنے والوں، ام سلمہ کا بیان ہے، مجھے شوہر کی بڑی یاد آتی، بڑی یاد ستاتی، چونکہ چھوٹا بچہ تھا، میں سوچتی جب یہ بڑا ہوگا اور جب باپ کے بارے میں پوچھا کرے گا تو پھر کیسے ملاقات کراؤں گی اور باپ کے بارے میں کیا بتاؤں گی۔ اور جلسے میں آنے والوں، صحیح بات تو یہ ہے، ام سلمہ کہتی ہیں شوہر کی یاد تو کم تڑپاتی لیکن پیارے نبی کی یاد زیادہ آتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہائے ہائے، مصطفیٰ کو یار کون نہیں چاہے گا؟ دیکھنا مجھے بتائے کون نہیں چاہے گا یار؟ بے شک۔ ام سلمہ کہتی ہے میں راتوں کو اٹھ کے رویا کرتی، ایک رات میرے چچا زاد بھائی نے مجھے روتا ہوا دیکھ لیا، اٹھا، رحم آیا میرے اوپر، ترس کھایا، کہنے لگا بہن ام سلمہ کیوں روتی ہے؟ کہنے لگی میرے بچے کا باپ مدینہ چلا گیا، اور تو جانتا ہے کہ میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، میں بھی مصطفیٰ کی کنیز ہوں، میں بھی چاہتی ہوں کہ مدینے جاؤں، پیارے آقا کے چہرے کی زیارت کروں، میں بھی چاہتی ہوں کہ وہیں میرا شوہر ہے، پھر اس کے دامن سے لپٹ کے باقی کی زندگی گزاروں، میں بھی چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا بڑا ہونے کے بعد جب باپ کے بارے میں پوچھے تو مجھ سے پوچھ نہیں بلکہ باپ کا پیار پا سکے، باپ کا دامن اور باپ کی انگلی کو پکڑ کے چل سکے۔ اور لوگوں ذرا غور کرو، چچا زاد بھائی کہتا ہے مجھے رحم آ گیا اور کہا میں تجھے یہاں سے نکالنے میں مدد کروں گا۔ اے بہن ایک کام کر، اپنے بچوں کو اٹھانا، اور اٹھانے کے بعد خاموشی سے جب مکہ والوں پہ نیند طاری ہو جائے، جب مکہ والے سو جائیں تو میری بہن تو مکہ سے نکل جانا، میں تجھے بتا دوں گا کدھر پگڈنڈیاں جاتی ہیں، کدھر مدینے کا راستہ جاتا ہے، ہو سکتا ہے پوچھتی پوچھتی معلوم کرتی کرتی تو بھی مدینہ پہنچی جائے گی، وہیں تیرا شوہر بھی ملے گا اور وہیں پیارے تیرے آقا بھی ملیں گے۔ ام سلمہ کہتی ہے یہ بات میرے ذہن میں آ گئی، میں نے رات ہونے کا انتظار کیا، جب رات آئے گی تو اپنے دودھ پیتے بیٹے کو لے کر کے میں مکہ سے نکلوں گی، کیسے بھی گرتے پڑتے مدینہ پہنچ ہی جاؤں گی، میرے پاس سواری نہیں ہے، پیدل پہنچ جاؤں گی، چاہے پیروں میں آبلے پڑ جائیں، مگر اب مصطفیٰ کی نگری میں جا کے دم لینا ہے۔ وہ لوگ عشق اسے کہتے ہیں، محبت اسے کہتے ہیں، جذبہ ایمان اسے کہتے ہیں۔ لوگوں رات ہوئی، سارے مکہ والوں پہ نیند طاری ہو گئی، آدھی رات ہے، مکہ میں سناٹا ہے۔ جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو، آدھی رات میں اٹھی ہے، اپنے بیٹے کو ڈگر کے ٹکڑے کو کلیجے سے لگایا ہے۔ ام سلمہ نے اپنی گود میں اپنے بچے کو لیا، اپنے بستر سے اٹھی اور اٹھنے کے بعد خاموشی کے ساتھ نکلنے لگی۔ اور جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو، جیسے ہی اپنے بستر سے اٹھ کے نکلی ہیں تو کچھ جاسوسی نظام رکھ دیا تھا، اس کے پیچھے جاسوس لگا دیے گئے تھے، ام سلمہ کہیں ایسا نہ ہو مکہ چھوڑ کے مدینہ چلی جائے۔ اور جلسے میں آنے والوں جاسوسوں نے خبر دے دی، ام سلمہ بستر سے اٹھ کے نکل رہی ہے، اور لوگوں قبیلے والوں نے آ کے راستہ گھیر لیا، قبیلے والوں نے ام سلمہ کو روک لیا، ام سلمہ کو روکا، کہاں جا رہی ہو؟ ام سلمہ کے زبان سے نکل گیا میں تم سے کچھ نہیں لے رہی ہوں، سب کچھ چھوڑ کے مکہ میں مدینے جا رہی ہوں۔ کہا ام سلمہ تمہیں جانا ہے تو جاؤ، لیکن یہ جو تمہاری گود میں بچہ ہے یہ ہمارے خاندان کی نشانی ہے، ہمارے قبیلے کا چشم و چراغ ہے، ہمارے قبیلے کا خون ہے، تمہیں جانا ہے تو جاؤ، مگر بیٹے کو نہیں لے جانے دیا جائے گا، فیصلہ تمہیں کرنا ہے، تمہیں بیٹا چاہیے یا نبی کا مدینہ چاہیے؟ اگر مدینہ جاؤ تو تنہا جانا ہوگا، بیٹا چاہیے تو مکہ میں رہنا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک طرف بیٹا ہے اور ایک طرف نبی کا مدینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہائے ہائے ہائے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور تمہارے بیٹے دنیا کی زینت ہے۔ بے شک بے شک۔ ہائے ہائے ہائے، ام سلمہ کہتی ہے یہ تو دنیا کی زینت ہے، اگر بیٹے کی قربانی نبی کے لیے مانگی جا رہی ہے تو ایسے 1000 بیٹے قربان ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان ذرا یار زور سے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کے لیے اگر بیٹے کی قربانی مانگی جا رہی ہے نا تو 100 بیٹے قربان ہیں۔ بے شک۔ ام سلمہ نے کہا بیٹے کو رکھو، لیکن میں نے مدینے جانے کا ارادہ کیا، مدینے جا کے دم لینا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مدینے کے لیے نکلی، مدینے کے لیے نکلی، لوگوں رات کا عالم، لوگوں اس وقت یہ میپ نہیں تھا، اس وقت یہ راستے نہیں، یہ سڑکیں نہیں، لوگوں اس وقت یہ اشارے نہیں، اس وقت سنگ میل نہیں،
اس وقت راستہ لوگوں تجربہ کار و ماہر لوگ چلتے تھے جو راستے کو جانتے تھے، لوگوں وہ راستہ چلتے تھے. اور جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سنا ام سلمہ کا بیان. اکیلی جان گھبراتی ہوں مکہ سے نکلی مدینے کی طرف جو راستے ہیں پگڈنڈیوں پہ نکلی. جنگل ہے، صحرا ہے، تنہائی ہے، ہو کا عالم، خاموشی اور سناٹا ہے. رات میں نکلی، کہنے لگی رات کا عالم. میں آگے بڑھتی جا رہی تھی، مجھے کسی کی آہٹ لگی کہ کوئی اونٹ پہ سوار ہو کے آنے والا آ رہا ہے. ام سلمہ کہتی ہے میں گھبرا گئی، میں گھبرا کے ایک جھاڑی کی اوٹ میں دب گئی، میں وہاں پر چھپک گئی. میں وہاں پہ چھپ کے دیکھنے لگی آنے والا کون ہے. اس لیے کہ مکہ کے اندر عورتوں کو کھلونا سمجھا جاتا تھا، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا تھا، اور کھلونے سے زیادہ عزت تھی بھی نہیں مکہ والوں کے لیے. عورتوں کا بہت برا حال تھا. لوگوں اگر کسی کا شوہر مر جاتا تو اسے منحوس سمجھا جاتا تھا، عزتیں لوٹ لی جایا کرتی تھی، عورتوں کی کوئی اوقات و حقیقت نہیں تھی. بیٹیوں کو زندہ قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا. کہنے لگی میں ڈر گئی، پتہ نہیں کوئی عزت کا لٹیرا نہ آ رہا ہو، میں تنہا ہوں، اکیلی ہوں. اگر کوئی مجھے اوباش مل گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عزت پہ حملے کر دے. کہنے لگی میں چھپ گئی، میں آ کے میں دیکھنے لگی آنے والا کون ہے. آنے والا آیا، اونٹ پہ سوار ہو کے آیا. جس جھاڑی میں چھپی ہوئی تھی اسی جھاڑی کے پاس آ کے اونٹ کو روک دیا، اور روکنے کے بعد میں کہنے لگا اس جھاڑی میں جو چھپا ہوا انسان ہے مجھے نہیں پتا تو کون ہے، میں تجھے نہیں جانتا مگر تو بھی شاید مجھے نہیں جانتا، لیکن اتنا سن لے اے چھپے ہوئے انسان تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں دنیا دار نہیں، ایک مسلمان محمد کا وفادار ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا پریچے کرانا کافی تھا. ام سلمہ کہتی ہیں ساری گھبراہٹ دور ہو گئی. نبی کا غلام عزت لوٹتا نہیں بلکہ لوٹتی ہوئی عزتوں کو بچاتا ہے. ذرا کہہ دو نا یار سبحان اللہ. دیکھو اس محک میں ہم ہی تقریر کر رہے ہیں، سب کے بس کی بات نہیں ہے. ہاں ہم بتا رہے ہیں شان عرب بھائی کو اللہ شفا دے، طبیعت علیل تھی اور علیل ہو گئی بیچاروں کی، اور ہم بول رہے ہیں اور کتنے دھماکے سے بول رہے ہیں. دیکھو اور آپ پھر بھی سننا نہیں چاہ رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. میں ٹائم دیکھوں 1 گھنٹہ ہو گیا ہوگا، تو ہو گیا 1 گھنٹہ. آپ مت سنیں، میرا کام ہو گیا. ہاں یہ حضرت بڑی محبت کرتے ہیں ہم سے. ابھی ہم سے نہیں کہہ سکتے مفتی صاحب تقریر نہیں کری، 1 گھنٹہ تو ہو گیا. مسئلہ بھی ایک ہی بتلایا میں نے، کون سا کہ رشتہ بھیج بھی سکتے ہیں، بھیج ہیں یہ نہیں دیکھے کہ بھائی ہم نہیں بھیجیں گے ہمارے یہاں آتا ہے. یہ میں نے بتلا دیا. اگلا ابھی پسند کی شادی رہ گئی ہے، وہ بتلاؤں گا. اس کے بعد میں تقریر بہت لمبی نہیں کرنا میں نے. آپ نے صبح شاید بارات بھی جانا ہے، شادی ہے یہ، لیکن ایسے شادی کے جلسے بہت کم ہوتے ہیں. مولانا ناظم صاحب دیکھ لیں، آپ بڑی محبت سے سن رہے ہیں الحمدللہ. ورنہ شادی مہندیوں کی نظر اور ایسی ہو جاتی ہے. ہاں ہلدی مہندی ادھر ادھر آنا جانا بھاگنا، یہ لیکن بڑا کامیاب جلسہ، بہت اچھا الحمدللہ. اور کچھ آپ کو مل بھی رہا، بولو مل رہا کہ نہیں مل رہا. ام سلمہ کہتی ہیں جب میں نے سنا کہ مسلمان ہے، محمد کا غلام ہے، تو مجھے یقین ہو گیا لذت لٹے گی نہیں، حفاظت ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا میں ام سلمہ ابو سلمہ کی بیوی مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہی ہوں، راستے کا پتہ نہیں مگر اس امید پہ جا رہی ہوں کہ بھٹکتے بھٹکتے منزل مل ہی جائے گی. بے شک بے شک. گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. بھٹکنے والے کو ہی منزل ملتی ہے. بے شک کوشش. منزل بھٹکنے والوں کو ملتی ہے، جو گھر میں بیٹھا اسے منزل نہیں ملے گی میرے عزیز. بے شک. ہائے ہائے ہائے. کہنے لگی مل ہی جائے گی. آنے والے نے کہا میرا دل خوش کر دیا تو نے ام سلمہ. اب میرا بھی سن لے، مجھے عثمان بن طلحہ کہتے ہیں. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. میں آگے کی بات نہیں بتا سکوں گا، اس لیے ابھی ایک بات بتا دے رہا ہوں. یہ عثمان بن طلحہ وہ ہیں ابھی تک انہی کی نسل میں نسل بعد نسل کعبے کی چابی چلی آ رہی ہے. انہی کی نسل میں میرے نبی نے انہیں چابی دی تھی کعبے کی. سبحان اللہ. ذرا زور سے بول دو یار سبحان اللہ.
اللہ سلامت رہے گا. میں عثمان بن طلحہ میں اپنے کام سے نکلا تھا, میں اپنے کام سے جا رہا تھا, مگر سن ام سلمہ, اب میری ذمہ داری ہے کہ اب میں جب تک تمہیں مدینہ نہ پہنچا دوں میرا دوسرا کام میرے اوپر حرام ہے. پہلے تمہیں پہنچاؤں گا, بعد میں اپنا کام ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ام سلمہ کہتی ہے اپنے اونٹ پہ مجھے بٹھایا. کیا کیا بٹھایا, اور اپنے آپ اس کی لگام پکڑی, نکیل پکڑی, اور کہتی ہیں ام سلمہ عثمان بن طلحہ نکیل پکڑ کے آگے آگے تھا, جس اونٹ پہ میں سوار تھی وہ اونٹ پیچھے پیچھے تھا. مکہ سے مدینہ تقریباً 400 سے 450 کلومیٹر کا سفر ہے. اونٹ پر کتنی دیر میں ہوا ہوگا اندازہ آپ لگا لیں, مگر قسم کھا کے کہتی ہیں کہ عثمان بن طلحہ نے ایک مرتبہ بھی پیچھے مڑ کے میری طرف نہ دیکھا. یہ ہے حیا کا عالم, یہ ہے حیا کا عالم, یہ ہے حیا کا عالم. یہاں تو سیلفیاں جا کے وہاں گنڈے کھینچ رہے ہوتے ہیں جہاں دلہن بیٹھی ہوتی ہے. یہ باراتی جائیں گے اور جا کر گھس جائیں گے وہاں اس کمرے میں ہوٹل کے جہاں دلہن ہوگی, اس سیلفیاں لے رہے ہوں گے, اور پھر دولہے کے ساتھ کچھ گنڈے آ جائیں گے کہ ہمارا استقبال کریں. لڑکیاں وہ بال کھول کے کھڑی ہوں گی, وہ بال کاٹے ہوئے کھڑی ہوں گی, اور وہ پھر ڈرون کیمرے چل رہے ہوں گے. تمہاری عزت ڈرونوں میں اچھالی جا رہی ہے, اور لوگوں میڈیا کے کیمرے چل رہے ہوں گے, دولہے کا استقبال کر رہی ہیں. اور پھر بے حیائی کا یہیں پر دبدبا, یہیں پر دورہ ختم نہیں ہوا, بے حیائی کا دبدبا اتنا ہے کہ پھر دوبارہ میک اپ کریں گی. یہ کون جنہوں نے ابھی استقبال کیا تھا, میک اپ پرانا ہو گیا, اب میک اپ پرانا ہو گیا ان کا, چونکہ استقبال ہو گیا اس میک اپ سے. اب بالوں کو سنواریں گی, جس کا موقع لگے گا کپڑا چینج کرے گی, جس کا موقع لگے گا اپنا میک اپ چینج کرے گی, جس کا موقع لگے گا بنائے گی سنوارے گی. میں نے کہا میری بہن, میری بیٹی, ابھی تو بے حیائی اور خنڈا گردی کر کے ابھی تو باز نہیں آئی, ابھی تو ڈراؤن کیمرے میں تیری تصویر آ گئی, ابھی تو دولہا کا استقبال کر رہی تھی جو حرام تھا, اب بناؤ سنگار کس لیے؟ جواب ملا ابھی تو استقبال ہوا, ابھی سلامی باقی ہے. اور یہ حرام خوریوں کا حال یہ ہے, اپنے ہاتھوں سے مٹھائیوں کے رسگلے لڑکوں کے منہ میں دے رہی ہیں. کون؟ یہ نوجوان لڑکیاں. یہ جائز ہے, یہ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. ہنس ہنس کے رسگلے منہ میں دیے جاتے ہیں, اور یہ بھی بے شرم منہ میں رسگلے ان کے ہاتھوں سے لے رہے ہوتے ہیں. اور پھر کہتا ہے کہ حضرت میرے گھر میں ہنسی کی نہیں, رونا آنا چاہیے, میں نے کوئی چٹکلا نہیں پڑھ دیا. اور پھر کہتے ہو حضرت دعا کر دو میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی. اللہ کی قسم برکتیں آئیں گی کہاں سے؟ بے حیائی بھی تم سے, بے حیائی کو بھی تم سے شرم آنے لگی ہوگی. صحیح بتا رہا ہوں میں. سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں ایک عورت آئی, توجہ کریں, ادھر دکھائیں, ادھر دیکھیں, میرے مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں ایک عورت آئی, یہاں رسگلے کھا رہے ہو, ننگے ہاتھ ہیں ان کے, ننگے ہاتھ, اور یا وہ مچھردانی والے کپڑے ہیں ان کے ہیں, میں کب, اور ان کے ہاتھوں سے رسگلے, اور پھر کہتے ہو برکت آئے گی. اللہ کی قسم برکت نہیں آئے گی. جہاں بے حیائی ہے وہاں برکت نہیں ہے. ایک میان میں ایک ہی تلوار ہے. سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں ایک عورت آئی, کہنے کہ حضور تعویذ دے دیں. میرے آقا حضور مفتی اعظم ہند نے تعویذ دیا. اس عورت نے یہاں تک کی کلائی تک ڈھکا ہوا تھا, بس ہاتھ پہ کچھ کپڑا نہیں تھا, ایسے ہاتھ کر دیا, چہرہ ڈھکا ہوا تھا. جلال میں آ گئے, جلال میں آ گئے, اور کہنے لگی تو تعویذ لینے آئی ہے یا مجھ بوڑھے کو اپنا ہاتھ دکھانے آئی ہے؟ ہائے ہائے ہائے. سرکار مفتی اعظم ہند اگر تعویذ بھی دیتے نا تو کوئی عورت لیتی تو ایسے ہاتھ کرتی, ایسے ایسے, اب دے, ایسے رکھا جاتا. یہ ہے اسلام. یہ اسلام ہے کہ تم نے شادیوں کو بے حیائی کے اڈے بنا دیے. میری بات پہ چاہیں آپ ہنس لیں یا رو لیں, اللہ کی قسم بات حقیقت کرتا ہوں. یہ تم نہیں روکو گے تو کون؟ نریندر مودی جی روکیں گے, یوگی جی روکیں گے؟ نہیں. اپنے گھر کے منتری تم ہو, اپنے گھر کا تم دیکھو گے ماحول, اپنے گھر میں تم روکو گے. تمہارا کوئی صوبے کا مکھیہ منتری یا ملک کا پردھان منتری نہیں آئے گا. یہ تم اپنے گھر میں ماحول بناؤ گے کہ بیٹیوں تمہیں سلامی کرنا ہے یا تمہیں استقبال کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. تمہیں کرنا ہے, یہ تمہیں کرنا ہے. یہ فیصلے میں استقبال کرنے منع نہیں کر رہا ہوں. جلسے میں آنے والوں خوب استقبال کرو دولہے کا. تمہارے گھر پہ مہمان آیا, مگر لڑکیاں کیوں کریں گی؟ لڑکے کیا مر گئے؟
آپ تو لڑکوں کو اکٹھا کر لو، وہ تو پھول برسائیں اس کے آنے پر، وہ تو اس کے گلے میں ہاتھ ڈالیں. کہ استقبال لڑکیوں سے ہوتا ہے؟ لڑکی مردوں کا استقبال مردوں کو ہی جچتا ہے. لڑکیوں سے استقبال تو ہجڑے کراتے ہیں. یہ ہجڑا ہے جو لڑکیوں کے استقبال پر خوش ہو رہا. لڑکیاں استقبال کر رہی ہیں، یہ ہجڑا خوش ہو رہا ہے کہ میرا استقبال ہو رہا. ہجڑے، یہ تیری اوقات کہ لڑکیاں تیرا استقبال کرے. اگر تو مرد تھا تو فون پہ کہہ دیتا خبردار میرا استقبال لڑکیاں نہ کرے، اس لیے کہ ایک مرد کی بارات آ رہی ہے، ہجڑے کی بارات نہیں آ رہی ہے. اگر استقبال کریں گی تو محلے کے لڑکے کریں گے، استقبال اگر کریں گے تو سسرال کے لڑکے کریں گے. وہ میرا استقبال پھولوں سے کرے، وہ گلے مل کے استقبال کرے، کارپیٹ بچھا کے استقبال کرے، وہ استقبال کہلائے گا. مردوں کا استقبال تو مردوں کو ہی جچتا ہے، تو مردوں کو ہی جچتا ہے. ہجڑا ہے وہ جو عورتوں کے استقبال پر خوش ہوتا ہے اور بعد میں کیا کہتا ہے یہ ہجڑا، کیسا رہا ہمارا استقبال. یہ بھی کہتا ہے مولانا ناظم صاحب کیسا رہا استقبال. اتنا استقبال ابھی گاؤں میں نہیں ہوا ہے کسی کا جتنا میرا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہجڑا تو مرنا اور پھر دیکھنا تیرا استقبال قبر میں کیسا ہوگا. دیکھنا تیرا استقبال کیسا ہوگا. اس پر خوش ہو رہا ہے، یہ استقبال ہو گیا میرا. استقبال مردوں کا جچتا ہے. اور جلسے میں آنے والوں، میرے مصطفیٰ جب معراج کا دولہا بن کے لوگوں شب معراج مسجد اقصی پہنچے تو 1,24,000 انبیاء نے مصطفیٰ کا استقبال کیا. یہ ہے استقبال، یہ ہے استقبال. نبیوں کی جماعت کھڑی تھی. اللہ چاہتا تو حوران جنت کو بھی بھیج دیتا، لیکن نہیں، آج نبی استقبال کریں گے. ہائے ہائے ہائے، ذرا بولو نا سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. یہاں استقبال کرانا تھا، یہاں استقبال کرانا تھا. تمام انبیاء موجود ہیں، صفحہ بنا کے کھڑے ہیں. اور تمام انبیاء کیوں کھڑے ہو اقصی میں؟ کہا امام الانبیاء رہا، استقبال ہو رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. یہ ہجڑا گیری ہے، یہ استقبال نہیں ہے. اب جو یہ استقبال پہ خوش ہوتا کہہ دینا یہ ہجڑا گیری ہے. نہیں ہے، جانے دو. میرا 1 گھنٹہ تقریر ہو لیا، اب میں نے کسی کو نہیں بیڑیاں ڈالنا ہے. اور جتنی تقریر مجھے کرنا، میں بہت ڈنکے کی چوٹ پہ بہت کھل کے تقریر کر رہا ہوں. اللہ سلامت رکھے. اگر ایسا استقبال کسی کو دیکھے تو سمجھ لینا یہ استقبال نہیں، یہ ہجڑا گیری ہو رہی ہے. زندہ منع کر دو. اور اگر لڑکا منع کر دے، دولہا منع کر دے کہ میرا استقبال لڑکیوں سے نہیں ہونا چاہیے، ہمت ہے کسی کی استقبال کر لے گی؟ ایک کی بھی نہیں، کوئی نہیں آئے گی، آ ہی نہیں سکتی. تو ہمت کسے جٹانا پڑے گی؟ نوجوانوں، یہ تمہیں جٹانا پڑے گی. ہمت جٹاؤ، آگے آؤ. استقبال نہیں کرائیں گے استقبال. اگر کرنا ہے تو مرد آئیں اور استقبال کریں، اس لیے کہ مرد کی بارات آ رہی ہے. اللہ سلامت رکھے. آگے بڑھے. توجہ کریں. کہتی ہیں کہ ایک بار بھی مڑ کے نہیں دیکھا. عثمان بن طلحہ نے ایک بار بھی نہیں دیکھا. یار کیا لاجواب تقویٰ ہے. اور جلسے میں آنے والوں، ایک بار بھی نہیں دیکھا. کہنے لگی میں مدینے میں پہنچ گئی، اور جب میں مدینے میں پہنچی، آمنہ کے لال تشریف فرما، سارے صحابہ موجود ہیں. لوگ ذرا غور کرو. عثمان بن طلحہ نے وہاں تک چھوڑ کے کہا، او ام سلمہ دیکھو نبیوں کا سردار یہ تشریف فرمائے، آمینہ کا لال یہ تشریف فرما. ام سلمہ تمہاری منزل آ گئی، مجھے اجازت دو. میں نے اپنا حق پورا کر دیا، میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. اور جلسہ میں آنے والوں ذرا غور کرو. ام سلمہ کہتی ہیں میں خاموشی سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی. بہت شارٹ میں. اب یہ آپ نے سننا ہے، جو بھی یہ 5 منٹ کی تقریر رہ گئی ہے نا، بہت شارٹ میں سننا ہے، آپ نے سننا ہے. اللہ سلامت رکھے.
کہتی ہیں میں آئی، میں نے سب سے پوچھا لوگوں سب تو نظر آ رہے ہیں، ابو سلمہ نظر کیوں نہیں آتا؟ ابو سلمہ کون ہے بتائیں آپ لوگ؟ یہی تو بات ہے، تقریر سن تھوڑی رہے ہیں آپ، کھا رہے ہیں تقریر کو۔ شوہر ہیں، میں نے پہلے بتایا نا شوہر ہیں یہ، تو شوہر کو آ کے پوچھا ابو سلمہ کدھر ہیں؟ سب نظر آ رہے ہیں، کوئی نہیں بولتا، سب خاموش۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے ایک ایک سے پوچھا کہ ابو سلمہ کہاں ہے؟ کسی نے بڑی دھیمی سی آواز میں کہا او ام سلمہ، تمہارا شوہر 1.5 سال قبل یہاں ہجرت کر کے آیا، ایک جنگ میں شریک ہوا تھا، تمہارا شوہر جنگ میں شہید ہو گیا۔ ہائے 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 ہائے، کیسا جھٹکا لگا ہوگا اس خاتون کو کہ جس کا دودھ پیتا بچہ مکہ والوں نے چھین لیا ہو، جس کی بڑھاپے کی لاٹھی مکہ میں چھن گئی ہو، جس کا بڑھاپے کا سہارا مکہ میں اس کے دل سے دور کر دیا گیا ہو، یہاں شوہر کے اوپر آئی تھی، شوہر کے بھروسے پر آئی تھی، مگر خبر ملی کہ شوہر شہید ہو گیا، اب کدھر جائے؟ مکہ کے راستے بند ہو گئے، بیٹا چھین لیا گیا، مکہ میں شوہر شہید، مدینہ میں شوہر شہید ہو گیا، راستے بند ہو گئے، اکیلی جان کیا کرے، تنہا کیا کرے؟ غربت کا یہ عالم کے بدن پہ وہی لباس ہے جو پہن کے آئی، اس کے علاوہ دوسری چادر تک نہیں، واپسی کا کوئی راستہ نہیں، کیا کرے؟ کسی نے کہا ام سلمہ روتی کیوں ہے؟ مصطفیٰ کی بارگاہ میں تو جا، یہ تو غموں کا سہارا ہے، یہ تو مظلوموں کا سہارا ہے، یہ تو یتیموں کا غریبوں کا سہارا ہے۔ ام سلمہ کون ہے جس کی آج تک محمد عربی نے مدد نہ فرمائی ہو؟ جاؤ محمد عربی کی بارگاہ میں جاؤ اور اپنی فریاد رکھو، اپنی شکایت رکھو، ہو سکتا ہے کرم فرما دے تو اللہ رحم کر دے۔ آئیں 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 روتی ہوئی آئیں۔ ایک جملہ یہاں پر نوٹ کرنا، جلسے میں آنے والوں، آواز آ رہی ہے؟ ایک جملہ نوٹ کرنا، دیتے دنیا والے بھی ہیں، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا والا کتنا بھی امیر کیوں نہ ہو، طبیعت کے مطابق دیتا ہے، کائے کے مطابق، لیکن آمنہ کے لال نے جب دیا ہے ضرورت کے مطابق دیا ہے۔ فرق ہے دینے میں، فرق ہے دینے میں، طبیعت و ضرورت بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ کسی کے ہاتھ نہیں ہے، وہ اگر مانگنے لگا تو آپ کی طبیعت کری 100 کا نوٹ دے دیا، 50 کا 200 کا نوٹ دے دیا، یہ ہے طبیعت۔ اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں گیا تو 200 100 نہیں دیا بلکہ اسے ہاتھ ہی دے دیا، یہ ہے ضرورت، اسے ہاتھ ہی دے دیا، تجھے ہاتھ چاہیے لے ہاتھ لے لے، یہ ہے ضرورت، پوری دنیا مل کے حل نہیں کر سکتی، مصطفیٰ ضرورت حل کرتے ہیں۔ یہ پہنچی، جا کے رونے لگی، مصطفیٰ جان رحمت بیٹا چھین لیا گیا، اکیلی سفر کر کے عثمان بن طلحہ کے سہارے یہاں آئی، خبر ملی کہ شوہر شہید ہو گیا، میں تنہا ہو کے رہ گئی، یا رسول اللہ سر سے شوہر کا سایہ اٹھ گیا، بیٹا چھین لیا گیا، آقا کس کے سہارے زندگی گزرے گی؟ یا رسول اللہ کیسے زندگی گزرے گی؟ قربان جاؤ، میرے قریب مصطفیٰ نے دیکھا ضرورت یہاں پیسہ نہیں ہے، ضرورت یہاں درہم و دینار نہیں ہے، ضرورت یہاں سہارے کی ہے، اور سہارا سب سے بہتر اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ شوہر دے سکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ام سلمہ اگر تم کہو تو نکاح کرا دیا جائے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ کون نکاح کرے گا؟ میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، میرے پاس درہم و دینار نہیں ہے، اب خالی ہاتھ سے کون نکاح کرے گا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ام سلمہ اگر کوئی نکاح نہ کرے تو محمد عربی تم سے نکاح کرے گا۔ ذرا زور سے بول دو نا سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ یہ اپریٹر صاحب اس کے تار چھٹ گئے کیا؟ کولم کے چھٹے ہوئے ہیں، کولم کے تار چھٹے ہوئے ہیں، کولم کی آواز سی نہیں آ رہی، ایک دم آواز آ رہی ہے جیسے آپ کے ہارن والی آ رہی ہے، کولم کی آواز تھوڑی بھاری ہوتی ہے نا وہ والی۔
یا رسول اللہ، توجہ کریں، آپ کا کام نہیں، وہ ان کا کام ہے. یا رسول اللہ کیا آپ نکاح؟ میرے نبی نے فرمایا اگر ضرورت نکاح کی ہے تو کوئی اگر تیار نہیں تو محمد عربی تیار ہے. وہ نکاح لڑکی والوں کی طرف سے تھا. کون؟ امی خدیجہ کی طرف سے نکاح تھا، ان کی طرف سے پیشکش تھی. اور ام سلمہ کی جب نکاح کی بات آئی تو میرے نبی نے پیشکش کر ڈالی. دونوں طرف سے پیغام بھیجنا جائز. آپ کا لڑکا ہے تب بھی پیغام بھیج سکتے ہو، لڑکی ہے تب بھی پیغام بھیج سکتے ہو. یہ سوچ کے نہ بیٹھو ہمارے ماحول میں، ہماری برادری میں ایسا نہیں ہوتا ہے، نکاح میں دیر نہ کرو بلکہ پیغام بھیج دو. آخری بات سنیں، کیا پسند کی شادی کر سکتے ہیں؟ آج زلیخا یوسف کے خدا سے یوسف کو مانگ بیٹھی، اے یوسف کے خدا تیرے خزانے میں کمی نہیں، زلیخا کو کچھ نہیں، اپنے خزانے سے یوسف دے دے. جواب ملا زلیخا، اب یوسف ایسا ملا ہے کہ اب یوسف پیشکش کرے گا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. ہائے ہائے، آہا، ایسا ملا ہے، اللہ اللہ اللہ، ایسا ملا ہے کیا بات، کہ اب زلیخا یوسف پیشکش کرے گا. سبحان اللہ. وہی آ گئی. اور یوسف ماشاءاللہ. اب زلیخا کو ہم نے تمہارے قابل بنا دیا، زلیخا اب تمہاری ہے. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے، رب آہا، کیا بات ہے. حکومت نہ دے سکی یوسف، بے شک، پاور نہ دے سکی، حق، طاقت نہ دے عزیز مصر کی بیوی تھی میرے عزیز، زندہ باد، نہ دے زندہ باد. سکی. پھر کس نے دیا یوسف؟ بولو. خدا نے. یقین رکھتے ہو نا اس بات پہ؟ الحمدللہ. خدا نے دیا. اور کہا مولا اب اگر تو مجھے یوسف بھی دے رہا لیکن جوانی گئی میری. اللہ اکبر. ہائے ہائے ہائے، میری بینائی گئی، اللہ. اپنے یوسف کو کن آنکھوں سے دیکھوں گی، اللہ اللہ. میری جوانی چلی گئی. کہا زلیخا پریشان نہ ہو، جب یوسف دیا ہے تو بینائی بھی دیں گے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جب یوسف دیا ہے تو شباب بھی دیں گے. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. مانگنا ہے تو خدا سے مانگ، اگر کہیں مانگنا ہے تو دعا کر، دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے. بے شک. لیکن خدا کی قسم یہ غنڈہ گردی والے طریقے، یہ راستوں میں چوراہوں پر یہ جو تو غنڈہ گردیاں کر رہا ہے، یہ جو ڈائریکٹلی بات کر رہا میں محبت کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، یار یہ طریقہ تو عزت والوں کا نہ تھا، عزت دار لوگوں کا نہ تھا. بڑے لوگوں کو اپنے درمیان ڈالو، اور درمیان ڈالنے کے بعد میں رشتوں کے پیغامات بھیجو. اور جلسے میں آنے والوں اگر قبول ہو جائیں تو شکر کرو، قبول نہ ہو تو صبر کرو. بے شک. دو جملے ہیں. بہت اچھا پیغام. ہو ماشاء جائیں تو شکر کرو اور قبول نہ ہو تو صبر کرو، اور دعا کرو یا اللہ اس کا نعم البدل عطا فرما، آمین. یا اللہ اس سے بہتر عطا فرما. آمین. تو اللہ کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے نا، اللہ اس سے شک. بہتر عطا فرما. بے شک بے شک بے شک. جلسہ میں آنے والوں اللہ سلامت رکھے. چند باتیں بتائی تھیں، میرے کہنے میں آپ کے سننے میں کوئی خطا ہوئی میں توبہ کرتا ہوں، مولا معاف